قرآن نے اہل بیت کن کو کہا ہے اور نبی کی بیویوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے وہ بھی الحمدللہ آپ کے علم میں آئے، اور نبی کریم کے دونوں نواسے اور آپ کی بیٹی اور آپ کے دماد وہ بھی الحمدللہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے 21ویں پارے سورۃ الاحزاب سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس رکوع میں ٹوٹل 7 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ سارا رکوع اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ اس پورے رکوع میں خاص کر نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں، آداب بیان ہوئے ہیں، اور عمومی طور پر دنیا میں تمام مسلمان مرد و خواتین اور مومن مرد و خواتین ان کے لیے بھی احکام و آداب بیان ہوئے ہیں۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے جب مرحلہ وار غلبہ عطا فرمانا شروع کیا، مکہ مکرمہ میں بڑی کمزور زندگی مسلمان گزار رہے تھے، مدینہ منورہ میں بھی ابتدائی سال زیادہ پریشانیوں کے سال تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، فتوحات کا سلسلہ چل نکلا، مال غنیمت آنے شروع ہو گئے، اور جو کمزور مسلمان تھے ان کے گھروں میں بھی کشادگی نظر آنے لگ گئی، آسودگی نظر آنے لگ گئی۔ اس چیز کے مد نظر نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں نے بھی آپ علیہ السلام سے کچھ خرچہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اگرچہ یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو طبیعت مبارکہ تھی وہ بڑی فقر پسند تھی، فقیری کی زندگی کو پسند کرتی تھی، سادگی کو پسند کرتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے مزاج پر یہ مطالبہ بڑا پریشانی والا گزرا، شاق گزرا، سخت گزرا، کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے ایسا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کو قرآن کریم کی زبان میں ایلا کہتے ہیں، یعنی کوئی خاوند اپنی بیوی سے کچھ مدت کے لیے کہہ دے کہ میں نے تیرے ساتھ بول چال نہیں کرنی، اور یہ پہلے بھی بیان کیا ہے زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 1 ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک بالا خانے پہ جا کر کے اپنے ایام گزارنے شروع کر دیے، گھر نہیں آتے تھے۔ پھر جب 29 دن ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ قرآن کریم کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب بات چیت ہو گئی تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1 مہینہ بعد آؤں گا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہینہ کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے، کبھی 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو عربی کے مہینے ہیں، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب روزے 29 ہونے کی خوشی ہوتی ہے کہ مہینہ عربی میں 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اماں جی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، جواب دینے سے پہلے اپنی امی اور ابو سے مشورہ کر لینا۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا پھر یہ روایت بیان کی اماں جی نے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے جو یہ فرمایا کہ اپنے امی ابو سے مشورہ کر لینا، کہ نبی کریم کو پتہ تھا کہ میرے ماں باپ مجھے کبھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ پتہ تھا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے تعلقات کا، ان کو پتہ ہوتا ہے معاملات کا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تھا۔ اور یہاں سے دوسری بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آقا کو پتہ تھا کہ اس کے والدین اس کو جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے، یعنی آپ کی بھی چاہت یہی تھی کہ عائشہ صدیقہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ دوسری طرف بھی دیکھیں نا، بندہ کسی کو تابی کہتا ہے نا جب کسی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوتا ہے، مشورہ کر لینا اپنے والدین سے، کیونکہ آپ کو پتا تھا والدین جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے، تو کہیں اس کی ابھی عمر چھوٹی ہے، جس بات میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے کہ اس کو مجھ سے جدا ہونا پڑے، یعنی والدین بھی بیٹی کو آقا سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے، اور آقا بھی اپنی سہیلیت سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 بار یہ بات فرمائی، عائشہ ایک بات کرنے لگا ہوں، جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ پھر آپ نے فرمایا 3 بار فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے، اگر تمہیں دنیا کی آسائش زیادہ پسند ہے، اگر تمہیں دنیا پیاری زیادہ لگتی ہے، وزینتہا، اور اس دنیا کی زیب و زینت تمہیں زیادہ پسند ہے، فتعالینا، پھر آجو ساری مل کر، امتعکن، تمہارے مطالبے میں پورے کر دوں، تمہیں مال دے دوں، زیب و زینت اختیار کرنے کے تمہیں اسباب مہیا کر دوں، لے لو مجھ سے جو چاہیے، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن پھر تمہارا میرا نبھا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی کو زیادہ عزیز سمجھنے والا اس کا نبھا آقا سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مال دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھی طرح اپنے سے رخصت کر دیتا ہوں، تعلق خاوند بیوی کا ختم کر دیتا ہوں،
یہ اوپر سے حکم آیا، محبوب اگر تیری بیویوں کو دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی عیش چاہیے، دے دو، لیکن پھر تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جدائی، علیحدگی، تعلق ختم۔ مال و دولت چاہیے، لے لے، مال و دولت کے مطالبے والا میرے محبوب کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کہتا ہے میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ کی محبت زیادہ پسند ہے، اور اگر تمہیں اللہ کے رسول کا تعلق زیادہ پسند ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت کا گھر زیادہ پسند ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر تم میں سے جو کوئی نیک زندگی اختیار کرے گی اللہ کے پاس اس کے لیے بڑے اجر تیار ہیں، اجر عظیم تیار ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اگر مال و دولت چاہیے پھر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کی محبت نہیں مل سکتی، اور اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کے گھر کی محبت چاہیے، قیامت والے دن کامیاب ہونا چاہتی ہو، پھر مال کا مطالبہ نہیں، پھر دنیا کی زیب و زینت کا مطالبہ نہیں، پھر دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ اختیار ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مال و دولت چاہیے دے دو ان کو، تیرے ساتھ نہیں، پھر اگر تیرے ساتھ رہنا ہے پھر مال و دولت کے مطالبے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ کیا مطلب ہے؟ کہیں اس چھوٹی عمر میں جذباتی فیصلہ نہ کر دینا کہ مجھے تو مال و دولت چاہیے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، جن خواتین کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا، جن کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے، اللہ اکبر، ان کی تربیت بھی تو پھر اسی گھر میں ہوئی تھی نا جہاں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، وہ عام دنیا کی عورتیں تھیں۔ اماں جی فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے یہ آیات پڑھ کر کے سنائی تو میں نے کہا آقا بھلا اس بات میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، اس بات میں والدین سے مشورہ کرنے چلی جاؤں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کچھ ہے کہ مال رکھوں کہ یہ رکھوں؟ آقا والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود اللہ سے محبت رکھتی ہوں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتی ہوں، اور قیامت کے دن میں کامیاب ہونے سے محبت رکھتی ہوں، اس میں والدین سے مشورہ کیا کرنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اماں جی نے فرمایا اب آپ باقی بیویوں سے بھی پوچھیں گے؟ جی باقیوں سے بھی پوچھوں گا۔ فرمایا پھر ان کو یہ نہ بتانا کہ میں نے کیا کہا ہے، دیکھیں اپنی اپنی جنگ لڑے اس میدان میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں تو نہیں چھپاؤں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو نہیں چھپاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ، سمجھیں جو اللہ نے ہمیں رسول دیا ہے اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ کی اس بات پر گواہی ہے کہ میرے رسول نے حق ادا کر دیا ہے، صحابہ کی اس بات پر گواہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بھی اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری بھی گواہی ہے، تیرے پیارے محبوب نے جو تو نے پیغام اس کے ذمہ لگایا تھا پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں چھپا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، سب بیویوں کے پاس جا کے یہ آیات پڑھی
اور پوچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویاں ہیں، سب نے بغیر سوچے، بغیر فیصلہ کرنے کے وقت لیے، بغیر کسی سے مشورہ کیے فوری طور پہ کہا اللہ کے رسول، ایک طرف اللہ ہو، ایک طرف اللہ کا رسول ہو، ایک طرف قیامت کے دن کی کامیابی ہو، اس محبت کے لیے تو کائنات کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ہمیں تو آپ چاہیے۔ یہاں سے میں کہتا ہوں جب اللہ رسول کی بات آ جائے، قیامت کی کامیابی کی بات آ جائے، پھر والدین کی باتیں درمیان میں نہیں آ سکتی، اور جب والدین کی باتیں درمیان میں نہیں آ سکتی تو کسی اور دوست ڈیلی کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ کسی برادری کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ میری برادری کو میرا یہ عمل پسند نہیں ہے، میرے دوستوں کو پسند نہیں ہے، میرے رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے، میرے والدین کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، کائنات کے کسی بندے کو وہ عمل پسند نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور قیامت کی کامیابی ملتی ہے، درمیان میں کوئی رشتہ نہیں آ سکتا، فیصلے ہو چکی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا۔ آگے چلتے جائیں، مالک کائنات نے فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے اگر کسی نے ظاہر برائی کا کام کر لیا، ظاہر طور پر اگر کسی کا کردار پریشانی والا بن گیا، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کچھ ظاہر برائی اختیار کر لی، کچھ ظاہر بدی اختیار کر لی، کچھ ظاہر شیطانی رستہ اختیار کر لیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ کی طرف سے اس کو پھر سزائیں بھی ڈبل ملیں گی، سزائیں بھی ڈبل ملیں گی۔ یہ نبی کریم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اب ظاہر تو نبی کریم کی بیویاں خاص طور پر مخاطب ہیں، لیکن یہ حکم کائنات میں اسلام اختیار کرنے والی ہر عورت کے لیے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایسے آپ کی بیویوں کی زندگی بھی امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہی گھروں میں نازل ہونی تھی، یہاں سے پیغام کائنات کے کونے کونے تک پہنچنا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا تو اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ بن جائے گا کہ اگر نبی کے گھر میں یہ کام ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہاری زندگی محفوظ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے جتنی اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے، اگر کوئی شخص برائی کرے تو سزا بھی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے، سزا بھی اتنی ہی زیادہ ملتی۔ جیسے وہ آتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے معراج میں دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، ان کا پیٹ کٹا ہوا ہے، انتڑیاں باہر نکل کے پڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہے، اپنی انتڑیوں کے ارد گرد۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ جو نصیحت کرنے والا ہے بظاہر اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، درجہ بڑا ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ کہتا ہے حضرت صاحب، حافظ صاحب یہاں بیٹھیں، یہ کھائیں، یہ پئیں۔ اب اس کو مرتبہ زیادہ ملا ہوا ہے، گناہ کرے گا تو سزا بھی ڈبل ہی ملے گی۔ اس لیے بھی
کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور کسی کو بھی نیک عمل کے رستے پہ لگاتا ہے، جب وہ نیک رستے پہ چلنے والا عمل کرتا ہے تو رستہ بتانے والے کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، ڈبل اجر ہو گیا۔ پھر وہ آگے کسی کو بتاتا ہے، آگے کسی کو بتاتا ہے، آگے کسی کو بتاتا ہے، قیامت تک جتنے لوگوں تک پہلے بندے کا بتائے ہوئے عمل کے ذریعے عمل پہنچتا رہے گا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو برے رستے پہ لگاتا ہے، کسی کو بدی کے رستے پہ لگاتا ہے، کسی کو شیطانی رستے پہ چلاتا ہے، اس کو تو گناہ ملے گا، کرنے والے کو بتانے والے کو بھی ملے گا۔ پھر وہ بندہ جس کو آگے اس برائی کے رستے پہ چلائے گا اس کا گناہ بھی پہلے بتانے والے کو ملے گا۔ اس طرح قیامت تک جتنے لوگ برائی کرتے جائیں گے وہ پہلے بتانے والے کو بھی برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ کیوں بھائی، ایک بندے کا ایک گناہ، ایک بندے پر 100 بندوں کا گناہ پڑ گیا تو کتنا سزا ہوگی۔ اس لیے فرمایا امہات المومنین کو اگر تم میں سے کسی نے برا رستہ اختیار کیا، ظاہر برائی کی، تو اللہ فرماتے یضاعف لہ العذاب ضعفین، سزائیں بھی اس کو ڈبل ملیں گی۔ یہاں پہ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے شرط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے، جب بھی کوئی بات شرط کے ساتھ کی جاتی ہے، قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عمل ویسے ہو بھی، کئی بار شرط کے ساتھ دوسروں کو بات سمجھانی مقصد ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، مالک کائنات نے قرآن حکیم میں 7ویں پارے میں 17 نبیوں کا نام لیا، 17 نام لیا، باقاعدہ نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے، اگر 17 کا نام لیا اور پھر فرمایا ان کے باپوں کی طرف سے میں نے جتنے نبی بنائے ہیں اور اولاد کی طرف سے جتنے نبی بنائے ہیں، یوں سمجھے اللہ تعالیٰ نے نام 17 کا لیا ہے اور مخاطب سب نبیوں اور رسولوں کو کیا ہے، اور فرمایا اگر یہ سارے شرک کر لیتے تو میں ان کے عمل بھی ضائع برباد کر دیتا۔ حالانکہ رسولوں اور نبیوں سے شرک کا واقعہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ نبیوں کو منتخب کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کیا اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا، ڈائریکٹ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ بھی شرک کرتے تو میں آپ کے عمل بھی ضائع کر دیتا۔ کیوں جی؟ شرط کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھلا شرک ہونا ممکن ہے؟ انتخاب ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں اگر اللہ کی اولاد ہوتی، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں مانتا۔ کیا مطلب ہے؟ شرط کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح فرمایا نبی کی بیویوں اگر تم گناہ کرتی۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کی بیویوں کو نبی کریم کے لیے بلا منتخب کسی نے کیا ہے؟ نبی کریم کی زندگی کا فیصلہ ذاتی نہیں، اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم کی بیویاں اللہ تعالیٰ نے جب ان کا انتخاب پورا کر دیا
تو سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے 22ویں پارے میں فرمایا ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان بیویوں کے بعد آپ کسی اور عورت سے نکاح ہی نہیں کر سکتے، اب ان کو بدل بھی نہیں سکتے، چاہے کوئی عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ان بیویوں کو اب نہیں بدلا جا سکتا میرے محبوب۔ کیسا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر گناہ کر لیا تو سزا بھی ڈبل، اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا مقام و مرتبہ، سزا کیسے ہوگی؟ جیسے کئی کہتے ہیں لو جی خدانا تو شاہ ہے جی، لو جی بلا وہ بھی پھڑیا جائے گا، او جی شاہ کا پتر ہے جی بلا وہ بھی پھڑیا جائے گا، او تو سید زادہ ہے جی۔ مالک کائنات نے فرمایا جن کا انتخاب میں نے کیا ہے اگر ان سے کوئی غلط کام ہو گیا سزا ڈبل دوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا مقام و مرتبہ ہے سزا کیسے دوں گا۔ اللہ کہتا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اگر کوئی میری نافرمانی کرے چاہے جتنے بھی مقام و مرتبے والا ہو، سزا دینا میرے لیے مشکل نہیں، میرے لیے تو آسان کام ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ پھر مالک کائنات نے ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے گی، اللہ کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور اپنی زندگی نیک اعمال کے ساتھ بسر کرے۔ یہ نہیں کہ ساڑیاں دیکھو جی نہ کہ اللہ معاف فرمائے، کئی لوگ کہتے جی نہ نیتی نہ قضا کیتی، اے بابے ہن دیاں نمازاں ہی نمازاں ہوندیاں نے جی، انہاں دی گدی بڑی اچھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما برداری کے ساتھ عمل بھی نیک کرو گی تو وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی اللہ کی فرما برداری اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل اختیار کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے۔ اگر سزا ڈبل ہے تو اجر بھی ڈبل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے آپ کے لیے عزت کی روزیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ بات چلی تھی نبی کی بیویوں نے مال و دولت کا ہی مانگا تھا نا، مطالبہ کیا تھا نا، خرچہ مانگا تھا۔ اللہ نے کہا دنیا کے خرچے کے پیچھے نہ بڑھو، میرے اللہ میرے رسول کے ساتھ جو تم نے محبت کی ہے میرے کہنے پہ اور جو مجھ سے محبت کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں بڑی عزت والی روزیاں عطا کروں گا۔ پھر مالک کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اپنا یہ مقام و مرتبہ قائم رکھنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، پھر کبھی کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہو سکتا ہے تمہارے نرم لہجے میں بات کرنے کا یہ نقصان ہو کہ جس سے تم بات کر رہے ہو وہ دل کا مریض ہو۔ دل کے کئی لوگ اچھے نہیں نہ ہوتے، برے ہوتے، تمہارے بارے میں وہ کوئی ایسی تمنا نہ پیدا کر لے۔ ہاں دستور کے مطابق بات کرنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح برائی سے روکا ہے، واضح بے حیائی کے کام سے روکا ہے۔ اب جو کام واضح برائی کے سبب بن سکتے ہیں ان سے روکا جا رہا ہے۔ مخاطب نبی کریم کی بیویوں کو کیا جا رہا ہے اور تعلیمات تمام مسلمان مومن عورتوں کے لیے دی جا رہی ہیں۔ عورت کا کام ہے کسی اجنبی شخص سے
کبھی نرم لہجے میں بات نہ کریں. ہو سکتا ہے آنے والا دل کا مریض ہو سکتا ہے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، تو یہ سمجھے یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، یہ میرے خاوند کا بھائی بنا ہوا ہے، یہ میرے باپ کی عمر کا ہے. دروازے پہ آ کر کے پوچھتا ہے فلاں شخص ہے، عورت کا کام ہے سیدھا بس کہ نہیں ہے جی، بس پورا جواب. یہ نہیں تسی کون ہو جی، اچھا فلاں جی، اور تسی ٹھیک ہو جی. اس کا کیا کام ہے اس سے پوچھنے کا تو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. ہو سکتا ہے یہ پوچھے ٹھیک ہے، اس عورت کی نیت اچھی ہو کہ میرے خاوند کا بھائی بنا ہوا ہے، میرے بیٹے کا دوست بنا ہوا ہے، میرے باپ کا بڑی عزت کرتا ہے، یہ اس حوالے سے کہہ رہی ہو، لیکن آنے والا اندر سے گندا ہو، آنے والے کے دل میں مرض ہو، وہ کہے گل بڑی نرم کی تھی، استغفر اللہ، یہ کوئی ہنسانے کے لیے بات نہیں، کئی لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. وہ کہتے لگتا اتنے کم بنے گا، اتنے لگتا دوستی بنے گی، اتنے محبت بنے گی. آج کل کے دوست کہاں کے دوست ہیں؟ اور سوچیں یہ نرم لہجے کا کتنا نقصان ہے. پھر اس بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے جس کو میں نے ملنا ہے وہ گھر نہیں ہے، اے نہیں آگے شامی نہیں بوا کھڑکا دے گا، ہاں جی پھر آئے نہیں جی ہجے نہیں آئے. اچھا پھر میں بہ جاؤں، میں تو واسطے بیٹھے کھول دیں جی. ہوا کو بندہ دور سے آیا ہے، مسافر ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، آپ چپ کر کے دروازہ کھول لیں. اگر آپ کا اندر محفوظ ہے تو گھر محفوظ ہے، باقی واپس آ جائیں. یہ نہیں ہوتے کول بہ کے دکھ سکھ کرنے لگتے، یہی مسائل پیدا ہوتے، یہی بے معاملے پیدا ہوتے. کیا کام ہے میری بیٹی، میری بہن، آنے والا اجنبی شخص ہے، اور جب نبی کی بیویوں کو یہ ہدایت مل رہی ہے تو کیا عام عورتیں ان سے کوئی زیادہ آگے ہیں؟ کتنی پیاری ہدایت ہے. کوئی آئے، آپ کے بیٹے کا دوست ہے، آپ کے خامد کا دوست ہے، آپ کے بھائی کا دوست ہے، آپ کے باپ کا دوست ہے، اس نے آ کر کے اس کا پوچھا ہے، وہ گھر میں نہیں ہے، بس پوری بات کرے نہیں ہے جی، کب آئیں گے پتہ نہیں جی، کوئی نمبر ہے تو دے دے، نہیں ہے تو نہیں ہے جی، بس تاکہ اس کا اگلی بار آؤں حوصلہ ہی نہ پوے اور کہے یار مینوں اپنا فون نمبر دے، ایویں بس میرا دل ہی نہیں کرتا اتنے جا کے ایویں نا تیری بیگم بڑی ہے، تیری والدہ بڑی غصے نہیں لگتی. ٹھیک ہے، یہ کہہ دے کہ تیری بیٹی مجھے غصے والی لگتی ہے، یہ کہہ دے تیری اہلیہ مجھے غصے والی لگتی ہے، یہ کہہ دے تیری ماں مجھے غصے والی لگی ہے. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ دل میں سمجھے کہ دی بیوی چنگی نہیں، وہ دل میں سمجھے دی بیٹی اچھے کردار دی نہیں، اور دل سمجھے کہ دی ماں اچھی عورت نہیں. جو مجھ سے ایسی ہنس کے باتیں کر سکتی، کیا پتہ کسی اور سے بھی ہنس کے باتیں کرتی ہو. کتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے. مخاطب نبی کریم کی بیویوں کو کیا جا رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم سے لوگوں نے مسائل بھی پوچھنے آنے ہیں، نبی کریم کی زندگی بھی پوچھنی آنی ہے، کئی اور معاملات بھی پوچھنے آنے ہیں. تمہارا مقام و مرتبہ چونکہ بہت زیادہ ہے، دستور کے مطابق بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. ہو سکتا ہے آنے والا دل کا گندا ہو. اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے پہلے زمانہ جاہلیت میں زیب و زینت اختیار کرتی تھی ویسے نہیں کرنی. دو ہدایات ہیں بڑی واضح. جاہلیت کی زیب و زینت عورتیں کیا کرتی تھیں؟ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھیں، بڑکیلے قسم کے لباس پہنتی تھیں. اپنے باریک دوپٹے کو جیسے آج کل کی کئی عورتیں گلے میں ڈال کے دونوں پلو پیچھے کو پھینک لیتی تھی اور گلیوں میں عام آتی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت نہیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر بھی نہیں. بلا ضرورت گھروں سے باہر عورت کا نکلنا اسلام نے منع کر دیا ہے.
زیب و زینت بھی زمانہ جاہلیت والی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی بیویوں کو یہ ہدایات ہیں تو کیا ہماری مسلمان عورتوں کو یہ ہدایات نہیں ہے؟ خصوصی طور پر خطاب ان کو ہے، عمومی طور پر احکام و آداب تمام مسلمان عورتوں کے لیے۔ فرمایا گھروں سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، واقمنا الصلاۃ، نماز پڑھا کرنی ہے، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرنی ہے، وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہونی چاہیے، اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی ہونی چاہیے۔ عورت کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، آپ حیران ہوں گے، عورت کو مسجد میں آنے کی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے مرد کو مسجد میں آنے کا حکم ہے نا، ایسے عورت کو صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور وہ اجازت بھی کئی شرطوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اس کا اگر خامد ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، جو بھی گھر کا بڑا ہے، وہ اس کو اجازت دے، کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ باہر کے ماحول کو زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں فتنے کا اندیشہ تو نہیں، کہیں باہر میرے گھر کی عورت ہے، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں ہے، کہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہو جائے گا۔ عورت اجازت مانگے، لیکن مرد کو ساتھ کہہ دیا اگر تمہاری عورت اجازت مانگے تو اسے روکنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حالات خطرناک نہیں ہیں، پریشانی والے نہیں ہیں، عورت مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دو۔ یہ صرف اجازت کے ساتھ مشروط ہے، حکم نہیں ہے۔ پھر آپ حیران ہوں گے، جمعے کے علاوہ اور عید کی نماز کے علاوہ عورت کے لیے دن کی نمازوں میں مسجد میں آنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، صبح میں آئے، تاکہ اندھیرا ہو اور اس کے جسم پر کسی کی نظریں نہ پڑیں، اس کا وجود، کیونکہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ وجود بنایا ہوا ہے، وجود میں بھی ایک کشش رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ماننے والی، تیرے وجود پر بھی کسی کی بری نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور پھر عورت کو حکم ہے کہ جب مسجد میں آنا ہے خوشبو نہیں لگا سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک خاتون نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مسجد پتہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، امام بھلا کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے اس کو مرحلہ وار ارشاد فرمایا پوچھنے والی، جو نماز تو کمرے کے اندر پڑھتی ہے اور جو نماز اگر برآمدے میں پڑھتی ہے، تیری اندر کی نماز برآمدے کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اگر تجھے نماز برآمدے میں پڑھنی پڑے اور باہر صحن میں پڑھنی پڑے تو برآمدے کی نماز صحن کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اگر تجھے صحن میں نماز پڑھنی پڑے اور کسی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے تو مسجد کی نماز سے صحن کی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اگر تجھے مسجد میں نماز پڑھنی پڑے اور ایک جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑے تو جامع مسجد کی نماز سے وہ محلے کی مسجد میں نماز تیرے لیے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی عورت کو خطرات سے محفوظ کیا جا رہا ہے، بچایا جا رہا ہے۔ جس عورت کو زیب و زینت جاہلیت والی اختیار کرنے کی اجازت نہیں اور مسجد میں آنے کا حکم نہیں، وہ عورت ایسی جگہ پہ جا کے نوکری کرے جہاں پہ مرد و عورت کا میل جول ہے، اور لباس بھی ایسا پہنا ہو کہ وہ لگے جیسے نہیں پہنا ہوا، اور جسم کی پردہ نہ رہ سکے، اور خوشبویات میں وہ اٹی ہوئی ہو، اور باتیں کرے ایسے چڑھ باتیں کرے سب کے، یہ جی اینکر یہ بڑی پیاری گفتگو کرتی ہے جی، یہ بولنے نہیں دیتی۔ آپ سوچیں کیا مسلمان عورت کو اس کی اجازت ہے؟ اسلام کی مخالفت کر کے حقوق مانگتی ہو؟ کون سے حقوق مانگتی ہو؟ اسلام نے ایسی عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں رکھے۔ جو اسلام کو مانتی نہیں
وہ میرا جسم میری مرضی کے لیے احتجاج تو کر سکتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، کئی برے اور گندے لوگ ایسی عورتوں کو دردناک طریقے سے قتل کر دیتے ہیں اور پورے ملک میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو مدر پدر آزاد ہو جاتی ہیں. اسلام کی پابندیاں عورت کی حفاظت کے لیے تھیں. گھروں سے بغیر ضرورت باہر نہیں نکل سکتی، حج پہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. میرے بھائیوں، کتنی پیاری ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو یہ ہدایات ارشاد فرما کے بڑا کیا فرمایا کہ میں یہ ہدایت تمہیں کس لیے دے رہا ہوں. نرم لہجے میں کسی سے بات نہیں کرنی، دستور کے مطابق بات کرنی ہے، گھروں سے بلا ضرورت نہیں نکلنا، زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت. کیوں جی؟ کن کی بات ہو رہی تھی؟ نبی کریم کی بیویوں کو. تو اہل بیت کن کو کہا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو. یہ مسئلہ سن لیں، یہ ہماری لا علمی ہے. یہاں پہ کئی لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا اور ہم لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ بات سمجھ لی کہ شاید صرف حضرت علی ہی اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ ہی بس اہل بیت ہیں، حسن و حسین ہی بس اہل بیت ہیں. سن لیں، قرآن کریم نے صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. صرف نبی کی بیویوں کو، حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں کہا، حضرت فاطمہ کو نہیں کہا، حضرت حسن و حسین کو نہیں کہا. قرآن نے صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام کی ساتھ وضاحت موجود نہ ہوتی تو پھر اور کوئی اہل بیت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کے اس حکم میں، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کی لیکن ماننے کو تیار نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو ندعو ابنانا و ابناکم، آؤ ہم ذرا آپس میں بات کر لیں. میں اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں، تم اپنے بچوں کو بلا لو. ونساءنا ونساءکم، میں اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو. وانفسنا وانفسکم، میں خود بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم اس بات کا اعلان کر دیں فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. سب کو بلا لیتے. پھر نبی کی بیویاں تو گھر میں پہلے ہی موجود تھیں. بیٹی کی شادی ہو کے سسرال گئی ہوئی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ. تو بچے بھی کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جو گھر میں ہوتا ہے اس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، باہر والے کو بلانے کی ضرورت پڑتی. پیغام بھیج دیا آپ نے، اے علی اپنی بیوی کو بھی لے کے آ جا، میری بیٹی کو بھی لے کے آ جا، میرے نواسوں کو بھی لے کے آ جا. حضرت سعد ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، حضرت حسن و حسین کریمین جنت کے پھول رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی آگے. آقا علیہ السلام نے سب کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے. اور الحمدللہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کا فرمان ہے وہ اصل میں قرآن ہی ہے. اگر فرمان الحمدللہ ہم تو، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے جیسے قرآن نے کہا، قرآن نے نبی کی بیویوں کو پہلے اہل بیت کہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نبی کریم کی بات کو لے لیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے بڑی پیاری حدیث ہے، ٹائم ختم ہو گیا، بس آپ آخری سماعت فرمائیں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، راویہ بھی دیکھیں کون ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دل میں دشمنی ہوتی تو کبھی یہ روایت بیان نہ کرتی کہ یہ مرتبہ چھپا رہے۔ اللہ کے بندو، جتنے صحابہ اور صحابیات ہیں، کسی کے دل میں دوسرے کے لیے تعصب کی وجہ سے دشمنی نہیں تھی، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ خود بیان فرماتی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے، آقا کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک کالی کملی تھی، سیاہ بالوں کی بنی ہوئی کالی کملی تھی۔ آقا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور اپنی کملی کے اندر کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور کملی کے چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب فرمایا اور اپنی کملی کے اندر کر لیا۔ پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے قریب کیا اور کملی کے اندر کر لیا، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت، یہ کام جو اوپر بیان ہوئے ہیں تم نے اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے ان عملوں سے جو برائی کے زمرے میں آ سکتے ہیں تمہیں بچا کے ناپاکی کا ہر قسم کا میل کچیل تم سے دور کر دے۔ جو بھی ناپاکی کے زمرے میں میل کچیل آتا اللہ تم سے دور کرنا چاہتا ہے اہل بیت۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھی، مطلب کیا تھا؟ اللہ جیسے تو نے میری بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، میرے ان بچوں کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ اور دنیا والوں کو بتانا تھا کہ کسی کے دل میں غلط فہمی نہ رہ جائے کہ صرف نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، کیوں؟ قرآن سے صرف نبی کی بیویاں ہی اہل بیت تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ شاید اور کوئی شامل نہیں ہے، اس شبہ کو اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کی روشنی میں دنیا میں ہی واضح کر دیا کہ میری بیویاں تو اہل بیت ہیں ہی ہیں، میرے حسن و حسین بھی، میرے فاطمہ الزہرا بھی، میرے علی المرتضی بھی، یہ بھی بیچ میں اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک خاص گروہ نے وہ کہتے ہیں نبی کی بیوی، کیسی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ بچے اہل بیت ہیں تو گھر والیاں بیویاں اہل بیت ہی نہیں۔ اور بندہ کہتا ہے نا تھوڑے گھر والے کا کی حال ہے، کوئی رشتہ دار مل جاتا ہے، ہاں بھی گھر والے کا، وہ کی مطلب ہوتا ہے بیوی نہیں وچ شامل، وہ مطلب ہوتا تیری بیوی کا کی حال ہے، جے گھر چ تیری والدہ رہندی تیری والدہ کا کی حال ہے، جی ہجے ابو حیات نے تے ابو کا کی حال ہے، تیرے بچے نے تے بچیاں کا کی حال ہے۔ گھر وچ جیڑے جیڑے رہن وہ اہل بیت ہی ہوندے نے، اور قرآن پاک نے واضح طور پر نبی کی بیویوں کو یہاں پر اہل بیت کہا ہے۔ اور صرف سن لے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کے فرشتوں نے بچے کی بشارت دی، اماں جی سارا پاس کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس عمر میں بچہ کیسے، اس عمر میں بچہ کیسے؟ تو فرشتوں نے اسے بتایا تھا، قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے نبی ابراہیم کی اہل بیت، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ نبی کی بیوی کو، اور اسے اللہ کہہ رہے ہیں اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ تو تم پر اپنی رحمت کرنی چاہتا ہے، اللہ تو تم پر اپنی برکتیں کرنا چاہتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ پورا رکوع نبی کریم کی بیویوں کے بارے میں تھا۔ قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، میرے دونوں نواسے بھی اہل بیت ہیں، میری بیٹی بھی اہل بیت ہے، میرا داماد بھی
اہل بیت ہے، اور یہ ہمارا الحمدللہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن نے اہل بیت کہا، جس کو نبی کریم نے اہل بیت کہا، وہ سارے اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہیں۔ اور تم اہل بیت کی بات کرتے ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نبی کریم کا ہر صحابی اور صحابیہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کا ہر قسم کا میل کچیل دور کر دیں اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور جو آیات کی تفسیر میرا محبوب بیان کرتا ہے، والحکمہ، سب کو یاد رکھا کرو۔ یہ نبی کی بیویوں کو سبق دیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ کچھ احکام گھروں میں نازل ہوتے تھے، اگر نبی کی بیویاں یاد نہ رکھتی تو باہر تک کیسے پہنچتے؟ نبی کچھ باتیں گھر میں بیان کرتے، اگر نبی کی بیویاں بیان نہ کرتی تو باہر تک کیسے پہنچتے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں کی جاتی، سب کو یاد کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا قرآن نے اہل بیت کن کو کہا ہے، اور نبی کی بیویوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے وہ بھی الحمدللہ آپ کے علم میں آئے، اور نبی کریم کے دونوں نواسے اور آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد وہ بھی الحمدللہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، تو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے نبی کریم کی جو پاک بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں ان کے تذکرے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پہلا جمعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔